بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو صوفی واش چینل کی طرف سے محبتوں بھرا السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشہور اور عظیم الشان نبی و رسول ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا لقب ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آجر تھا۔ آپ علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ وہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی اور وہاں کا حکمران بھی ایک کافر تھا جس کا نام نمرود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو ان کی ملامت کی، ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے والد سے کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے، اے نبی، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، بے شک وہ علم مجھے عطا ہوا جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے والد، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مگر افسوس، آجر پر ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اگر تو بتوں کی برائی کرنے سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا۔ اور کہا، تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی، اس وقت آپ نوجوان تھے، تب آپ کی عمر 16 سال تھی۔ آپ ان کے بت پرستی والے عمل سے بہت دکھی ہوتے تھے اور ان کے بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ان کے بتوں کو توڑنے کی اعلانیہ دھمکی دیا کرتے تھے۔ آخرکار عید کا دن آ گیا۔ اس دن لوگ نئے نئے پکوان پکاتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، پھر شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہوتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے اور خوشیاں مناتے، اور شام کو جب گھر آتے تو اپنے بتوں کے پاس رکھے کھانے کو تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اپنے معمول کے مطابق عید کی تیاری کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں بیمار ہوں، چنانچہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ سب کے کھانا لانے کی وجہ سے وہاں بہت سارا کھانا پڑا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر کہا، اتنا سارا کھانا پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بات تک نہیں کرتے۔ پھر ایک کلہاڑی سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اس کی طرف رجوع کریں۔ جب مشرکین میلے سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو دیکھا کہ سب ٹوٹے اوندے منہ پڑے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کس کا کام ہے۔ انہی میں سے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے اور انہوں نے اپنی بتوں کی مذمت کرنے کو کہا تھا۔ سب نے مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ چنانچہ سب جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ سچ بتا، کیا تو نے یہ سب کیا ہے؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، اے ابراہیم،
کیا تمہیں پتہ نہیں یہ بے زبان ہیں، بول نہیں سکتے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام بولے، تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ کیا تمہیں بالکل عقل نہیں؟ اس سب کے باوجود بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے۔ اتنی مضبوط دلیل کے باوجود بھی وہ کفر پر قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ ایک میدان کا انتخاب کیا گیا، پھر اس میدان کو پتھروں سے گھیر دیا اور سب کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیرے میں رکھا جائیں۔ چنانچہ لکڑیاں جمع کی گئی۔ لکڑیاں اتنی جمع ہو گئی کہ زمین تک نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم، اگر کوئی حاجت ہو تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے ان دنوں جو راحت اور سکون تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود صرف حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کسی نے ایمان نہ لایا۔ آگ کا واقعہ جب نمرود بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لایا جائے اور دونوں کو سزائے موت کا فرمان تھا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کو موت کا حکم دیا اور ایک کو رہا کر دیا۔ اس سے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اس پر کافر بادشاہ حیران رہ گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ سوائے عبرت حاصل کرنے کے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر چھوڑ کر جانے کو کہا۔ ان سب کے بعد آپ نے شہر بابل سے ہجرت کر کے ملک شام کے حران نامی بستی میں مقیم ہوئے اور اپنے چچا حران کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ دوستو، آگے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کی پوجا کرنے والوں کو ایمان کی دعوت دی، ہم اس کا ویڈیو جلد اپلوڈ کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔